دوستو، دراصل میں آپ لوگوں کو ایسی خبریں دکھانا ہی نہیں چاہتا جس سے دل کو تکلیف پہنچتی ہے اور انسان کا خون گرم ہو جاتا ہے۔ دراصل شہر حیدرآباد ان دنوں قتل و غارت گری کی آماج گاہ بن گیا ہے۔ کوئی نہ کوئی واقعہ ایسا پیش آتا ہے جس میں ایک آدمی دوسرے آدمی پر حملہ کرتے ہوئے اس کی جان لے لیتا ہے۔ آج پیش آئے واقعے میں اسماعیل نامی شخص کو کے بھیجے میں گولی مارتے ہوئے اسے قتل کر دیا گیا۔ اب یہ معاملہ ہے کیا؟ آئیے دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے جاسم جابری کی یہ خاص رپورٹ۔ ہم جس دور میں رہ رہے ہیں اس دور میں انسان اپنی عقل اور علم کے بلبوتے کائنات کو مسلسل مسخر کر رہا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ جب قدیم دور کی جہالت کا تذکرہ سنتے ہیں تو اس دور کے انسانوں کی عقل کا ماتم کرتے نظر آتے ہیں، لیکن اپنے اخلاق کو سدھارنے کی کوشش بالکل نہیں کی جاتی۔ شہر حیدرآباد کے مختلف علاقوں کا آپ دورہ کر لیں یا خبریں دیکھ لیں، کہیں نہ کہیں دوستوں میں جھگڑا ہوا، قاتلانہ حملہ ہوا، پڑوسی نے دوسرے پڑوسی کا گلا کاٹ ڈالا یا پھر قاتلانہ حملہ کرتے ہوئے راہ فرار اختیار کر لی۔ پارکنگ کا مسئلہ ہو یا پھر لفظی جھڑپ یا گھورنے والا معاملہ ہو، لڑائیاں ہوتی ہیں، ہو رہی ہیں، بات قتل تک پہنچ جاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ انسانی بستیوں میں انسانوں کی شکل میں بھیڑیے گھسائے ہوں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاک فطرت لوگوں پر اپنی باطل سوچ یا اپنی طاقت کا ڈر مسلط کریں گے۔ آج کل شہر حیدرآباد میں روڈی شیٹرز پر بڑے چرچے ہونے لگے ہیں۔ کبھی سننے میں آتا ہے کہ فلاں پولیس اسٹیشن میں روڈی شیٹرز کی کاؤنسلنگ کی گئی، لیکن اس کاؤنسلنگ کا کوئی خاطر خواہ فائدہ حقیقی زندگی میں دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ مادھا پور میں کالا پتھر پولیس اسٹیشن سے وابستہ روڈی شیٹر محمد اسماعیل کو گولی مار کر قتل کر دیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ مجاہد جیلانی اور فیروز نامی شخص کے ساتھ اسماعیل کا کسی جائیداد کو لے کر جھگڑا چل رہا تھا۔ اندر ہی اندر ایک دوسرے سے یہ لوگ نفرت کرنے لگے تھے۔ تاہم مادھا پور میں ایک جگہ یہ تمام اکٹھا ہوئے، جس کے بعد دشمنی کا زہر اگلا گیا۔ یہاں جھگڑا شدت اختیار کرتا گیا اور ان میں کسی نے بندوق نکال کر اسماعیل کے سر میں گولی داغ دی اور ایک ہوا کے جھونکے کے ساتھ اسماعیل کی روح جسم سے پرواز کر گئی۔ ان کے ساتھ موجود جہانگیر نامی شخص بیچ بچاؤ کے لیے جاتا ہے تو اسے بھی گولی مار دی گئی۔ تاہم اس کی سانسیں بے ربط ہیں لیکن چل رہی ہیں، جسے پولیس نے زخمی بتایا ہے۔ اسماعیل کی برسر موقع موت ہو گئی۔ اس واقعے کو دیکھنے کے بعد مجھے ارسطو کا وہ قول یاد آ گیا جس میں وہ فطرت کی بھرپور عکاسی کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ انسان معاشرتی حیوان ہے، جس کا مطلب واضح طور پر یہی ہے کہ انسان اپنے جیسے انسان کے بغیر زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ فطرت معاشرے کو جنم دیتی ہے، فرد سے فرد کا رشتہ معاشرتی اداروں کو جنم دیتا ہے۔ ایک فرد اپنے جیسے دوسرے مرد سے مل کر جب محبت سے رہنے لگے تو ایک خاندان بنا دیتا ہے، لیکن ارسطو کا یہ قول یہاں مجھے بے بنیاد نظر آتا ہے، کیونکہ اس کا خیال یہاں تک آنے تک بدل سا گیا ہے، کیونکہ حیدرآبادی افراد اب ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے ہیں۔ مسلم ہوتے ہوئے بھی دوسرے پر حملہ کر کے اس کا قتل کیا جانے لگا ہے۔ اب یہ عدم برداشت نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ ہمارے لالچ نے ہمارے اندر کی انسانیت کو دفن کر دیا ہے اور ہم روپے پیسوں کے لیے ایک دوسرے کے دشمن بن رہے ہیں۔ اب یہاں سوچنے کی ضرورت یہ ہے کہ اپنے مفاد کے لیے کسی کا قتل کر دینا کہاں کی انسانیت ہے؟ اب چاہے یہ قتل روڈی شیٹر کا ہو یا پھر ایک عام انسان کا، کسی انسان کا قتل ساری انسانیت کے قتل کے مترادف ہے۔ پولیس نے ایک کیس درج رجسٹر کرتے ہوئے قاتلوں کی تلاش شروع کر دی ہے۔ اب وہ دن دور نہیں جب پولیس قاتلوں کو گرفتار ضرور کرے گی۔ ایسے میں آپ مجھے بتائیے کہ یہاں فائدہ کس کا ہوا؟ اب پریشانیاں سبھی کا مقدر بنیں گی۔ جو بھی اس واقعے میں ملوث ہیں انہیں سزا ہوگی، یا ہو سکتا ہے کہ حملہ آوروں کے خلاف شیٹ بھی کھول دی جائے، ایسا ممکن ہے۔ تو پھر آپ نے ایک جان لے کر کون سا کارنامہ انجام دیا ہے؟ الٹا آپ نے ایسا کرتے ہوئے اپنے خاندان کو بستی یا محلے میں رسوا ہونے پر مجبور کر دیا ہے۔ اسی لیے آپ اور ہم سب کو اپنے مسائل آپسی بات چیت سے حل کر لینے چاہیے، تاکہ بات جھگڑے میں تبدیل نہ ہو اور ہر گھر کا چراغ جلتا رہے، صبح ہوتی رہے، شام ہوتی رہے۔